بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ایک نام پوچھا ہے کہ محمد موحد نام رکھ سکتے ہیں؟ دراصل لوگ انگلش میں دیکھ لیتے ہیں، اردو میں نہیں دیکھتے۔ انگلش میں اس کی سپیلنگ عام طور پر کرتے ہیں میم MOHID۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ کوشش کریں کہ عربی زبان کو پہلے لے لیں، پھر اس کے بعد اس کو کسی اور زبان میں سے اس کا ترجمہ کر لیں، اس کے تلفظ کو دیکھ لیں۔ انگریزی میں دیکھ کر پھر اس کا مطلب تلاش کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کر لیجیے، کیونکہ نیٹ پر انگلش میں ہوتے ہیں۔ اصل بات بیچ میں یہ ہے۔ تو اس کو آپ نام ہا بڑی ہا ہو تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے محمد موحد ہو سکتا ہے بڑی ہا کے ساتھ۔ چھوٹی ہا کے ساتھ یہ نام غلط ہوگا۔ چھوٹی ہا کے ساتھ میم واو چھوٹی ہے دال، یہ نام عربی زبان میں مناسب نہیں ہوگا۔ بڑی ہا کے ساتھ ہو پھر یہ نام ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ فیکٹری میں لیبر کام کرتی ہے جو کام کی اجرت لیتی ہے، اگر کچھ ناغہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں خرچہ دیں گے، اور وہ بھی توقع رکھتے ہیں زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب آ جائیں مجھے بتا دیجیے۔ آگے چلیے، جب آ جائیں تو مجھے بتا دیجیے، کاغذات خاص طور پر آ جائیں، دلہا آ جائے۔ جی، تو انہوں نے سوال کیا کہ فیکٹری میں لیبر کام کرتی ہے، اور اب اگر کبھی ناغہ ہو جائے، بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں ہم خرچہ دیں گے، وہ بھی توقع رکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اجرت جو دی جاتی ہے ان کو ماہانہ دی جاتی ہے یا دہاڑی پہ دی جاتی ہے؟ اگر تو یومیہ اجرت دی جاتی ہے، آپ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس دن آپ کام کریں گے اس کی اجرت دی جائے گی، جس دن کام نہیں کریں گے اس کی اجرت نہیں دی جائے گی۔ تب تو آپ جس دن کی اجرت نہیں دی جاتی اس دن کا آپ خرچہ زکوٰۃ میں سے، صدقات میں سے آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کی ماہانہ تنخواہ مقرر ہے، پھر بیچ میں ناغہ کریں تو آپ ان کو کہیں کہ جی ہم آپ کی تنخواہ نہیں کاٹتے، ہم صدقات سے مدد کر دیں گے، اس سے بچنے کی کوشش ہو جائے، کیونکہ آپ نے ماہانہ تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے، دنوں کی نہیں کی ہوئی۔ تو اس لیے اگر پر ڈے آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو ادائیگی کرتے ہیں، پھر اگر درمیان میں بیمار ہو جاتا ہے، ہفتہ نہیں آتا، بیوی بیمار ہو گئی، فلاں ہو گیا، نہیں آیا، آپ کہتے ہیں چلو کام پہ آتا رہے، کہیں چلا ہی نہ جائے، اس کو مدد کر دو، پھر آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے ہاں ملازمین کام کرتے ہیں، اگر وہ ان کی تنخواہ آپ نے مقرر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کام بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ان کا پورا نہیں پڑتا اس میں، اور ان کی ضرورت پیش آتی، کوئی بیماری آ جاتی ہے، بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے، تو آپ تنخواہ میں سے ہٹ کر جو ان کو دیں اس میں زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ اصل بات بیچ میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کام کروا کے نہیں دے سکتے، اصل بات یہ ہے، آپ ان سے کام کروا کے اس کام کے بدلے میں زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ زکوٰۃ کہتے ہیں وہ مال مخصوص من مال مخصوص لوجہ اللہ تعالی، کہ ایک مخصوص مال کا انسان کو مالک بنانا خاص اللہ کے لیے۔ اگر آپ کام نکلواتے ہیں اس سے اور ساتھ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں زکوٰۃ میں سے، بالکل غلط، بالکل غلط۔ گھر میں مالی رکھا ہوا ہے، وہ سارا کام مالی کا کرتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپ زکوٰۃ میں سے اس کا تعاون کر دیں گے، بالکل جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ دے کر پھر آپ اسے کوئی کام نہ لیں، اور اگر لیں تو پھر اس کی تنخواہ الگ سے دے دیں، پھر جائز ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا ہم استخارے کے بعد اگر اس کے نتیجے اشارے کے مطابق عمل نہ کریں تو کیا نقصان دہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استخارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوتا، بالکل استخارے میں کوئی ہاں نہ نہیں ہوتی۔ لوگ پتہ ہے جو مجھ سے استخارے کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں مولانا آپ ہی استخارہ کر لیں، بس جان چھوڑائیں، آپ ہی استخارہ کر لیں۔ اور خوف زدہ ہوتے ہیں لوگ استخارے سے۔ خوف کیوں کھاتے ہیں؟ اگر ہاں ہو گئی پھر ہم نے نہ کیا
تو بڑا نقصان ہوگا، اور اگر نہ ہو گئی اور پھر ہم نے وہی رشتہ کر دیا تو پھر بڑا نقصان ہوگا۔ حالانکہ استخارے میں ہاں نہ ہوتی نہیں ہے، ہاں نہ یس نو یہ فعل میں ہوتا ہے، فعل، اور فعل جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل نکالنے سے منع کیا ہے۔ عرب میں جیسے فعل نکالتے تھے ولا طیرۃ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ، لوگ ایک پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف ہو جاتا تھا تو یس، اگر بائیں طرف ہو جاتا نو، جوا فعل جائز نہیں۔ ہاں نہ کو اس طرح نہ، استخارے کا مطلب خیر طلب کرنا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ 3 دن سے زیادہ استخارہ نہ کریں، بس میں نے 3 دن سے استخارہ کر لیا تھا۔ استخارے کا مطلب اس کی دعا کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، دعا کا ترجمہ، اے اللہ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اے اللہ آپ قدرت والے ہیں میں قدرت والا نہیں ہوں، اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر اس میں میری دنیا اور آخرت کے لیے کوئی برائی ہے، شر ہے میرے لیے تو اے نقصان دہ ہے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ بس اس کے بعد 2 دن 3 دن بعد دل جس طرف مائل ہو، دل آپ کا جس طرف مائل ہو وہ کام شروع کر دیں۔ آگے رکاوٹ آ گئی تو پھر صبر کریں، برداشت کریں، کیونکہ آپ نے اللہ سے یہی مانگا تھا کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو مجھے بچا لے، تو اللہ نے بچا لیا، پھر ناراض نہ ہو۔ اور اگر کام کر لیا ٹھیک، تو ایسی صورت میں اللہ نے یہی چاہا تھا، آپ نے خیر مانگی تھی، اللہ نے خیر ڈال دی۔ اس لیے استخارے میں اگر اس کے یہ پوچھا اس کے نتیجے یا اشارے کے مطابق عمل نہ کریں، بالکل غلط بات۔ کوئی بزرگ آئیں گے، وہ آ کے نظر آئیں گے، پھر وہ کوئی ہدایت دیں گے، کوئی بزرگ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ حدیث میں بھی یہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ بعض لوگ رنگ کہتے ہیں، لال رنگ نظر آئے تو یہ ہوتا ہے، آگ نظر آئے تو یہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ کوئی سبزہ نظر آئے تو یہ ہوتا ہے، اور اگر لال رنگ نظر آئے تو نو، اور اگر ہرا رنگ نظر آئے تو یس۔ تو جیسے ٹریفک کی لائٹس ہوتی ہیں نا، ٹریفک کے اشارے، تو وہ استخارہ نہ ہوا، پھر وہ ٹریفک کے اشارے ہو گئے نا، کہ ریڈ لائٹ ہو جائے تو رک جائیں اور گرین لائٹ ہو جائے تو اوکے۔ اللہ کے بندے یہ تو ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے رنگ ہیں نا، یہ تو ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے تو نہیں ہیں کہ آپ ریڈ لائٹ پہ رکنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن اس پہ رکنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کیونکہ بعد میں کہیں کوئی صاحب یہ نہ کہنا شروع کر دینا، آج خطیب صاحب نے کہا تھا کہ یہ ریڈ لائٹ پہ رکنا جو ہے کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، نہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے پھر، ٹھیک۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ کے جو ذمہ دار کوئی ضابطہ بنائے تو اس پر بھی عمل کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ تو استخارہ ضرور کیجیے جی، استخارے کو عادت بنائیں استخارے کو، اس لیے کہ جامع ترمذی کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شقاوت ابن آدم ترک استخارت اللہ، ابن آدم کی بدبختی ہے استخارے کو چھوڑ دینا۔ بہت سخت حدیث ہے، استخارہ کرنے پہ حدیث نہیں ہے، وعید نہیں آئی، استخارہ نہ کرنے پہ وعید آئی۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 کام ہونا، یعنی 2 رشتے آئے ہوں پھر تو استخارہ کریں، اگر ایک ہی رشتہ آیا پھر استخارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں لوگ نا سمجھتے ہیں شاید چوائس کے لیے استخارہ کرنا پڑتا ہے، نہ چوائس کے لیے نہیں، یہ تو آپ نے ایک رشتہ بھی آیا نا اس کے لیے بھی استخارہ کریں، لیکن گناہ کے کام کے لیے استخارہ نہ کریں، مہربانی کریں۔ گناہ کے کام کے لیے استخارہ، گناہ کا کام کیا ہے؟ میں نے گھر بنانا ہے، بینک سے سودی قرضہ لوں کہ نہ لوں، اب تو وہ سود بھی 20% ہو گیا، اب تو حلیہ بگاڑ دی ہے۔ اچھا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سود سے بچا لے اسی طریقے سے، ہاں یہ سود پہ بڑھاتے جائیں، لوگ تنگ آ جائیں، لوگ لیں نہ۔ اب تاجر خوف زدہ ہیں اس وقت اس 20% سے، خوف زدہ ہیں اس وقت 20% سے، اس لیے کہ سارا کا سارا کاروبار بینکوں میں چلا جائے گا اور ہاتھوں سے نکل جائے گا، انسانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جی ماشاء اللہ، بڑا علمی قسم کا سوال کیا، لیکن میں اس کو عوامی طور پر سوال، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ استخارہ کیا چیز ہے اور استشارہ کیا چیز ہے؟ تو اصل میں استخارہ اس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، اور استشارہ کا مطلب مشورہ طلب کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہمیں حکم دیا، بلکہ استشارے کا یعنی مشورہ لینا، پہلے تو لفظ سمجھنا ہے نا، استشارہ مشورہ طلب کرنا،
اور استخارہ خیر طلب کرنا. استخارے کا تو وہی طریقہ کہ 2 رکعت پڑھیں, اللہ سے مانگیں, اور جیسا اللہ تعالیٰ حالات بنائے, جیسا جس پہ دل مطمئن ہو ویسا آپ کر لیجیے. اس کو استخارہ کہتے ہیں. استشارہ کا معنی مشورہ طلب کرنا. اب دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سکھایا قرآن مجید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے وحی آتی تھی. اب مجھے بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا؟ براہ راست اللہ سے تعلق ہے تو کیا صحابہ سے پوچھنا چاہیے تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ لیکن قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وشاورہم فی الامر, آپ ان صحابہ سے مشورہ کریں کاموں کے اندر. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. کیوں؟ امت کو سکھانا تھا کہ امت پر تو وحی نہیں آئے گی نا, جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے, اسرائیل آئیں گے. تو امت کے اوپر جو ہے وہ وحی لے کر کوئی نہیں آئے گا فرشتہ. ہاں اللہ دل میں ڈالے گا, لیکن آپ مشورہ لے لیں لوگوں سے, مشورہ لے لیں. تو مشورہ لینا سنت. اپنے سے چھوٹے سے مشورہ لے لیں. اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات عرض کر دوں, اپنی بیوی سے بھی مشورہ لے لیجیے. بیوی اگر کوئی اچھا مشورہ دے نا اس پر عمل کر لیجیے. صرف اس وجہ سے کہ بیوی نے مشورہ دیا ہے اس کو مسترد کرنا درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی, لیکن ایک بڑے اہم, ویسے تو کئی مشورے دیے ازواج مطہرات نے, ایک بڑے اہم موقع پر بیوی نے مشورہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, اور وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. سارے جو ہے نا وہ احرام باندھ کے آئے تھے وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے, تو وہاں آ کر انہوں نے روک دیا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, وہ صلح حدیبیہ ہو گئی. اب احرام کھلتا ہے سر کے بال منڈانے سے, احرام کھلتا ہے سر کے بال منڈانے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا احرام کھول دیں, سارے احرام کھول دو سب, بس اب ہم واپس چلتے ہیں. احرام کھولنے کا طریقہ کیا میں نے بتایا, سر کے بالوں کو منڈوانا, چادریں کھولنا نہیں, سر کے بال منڈائیں گے احرام کھل جائے گا. خیر صحابہ کے سو جذبات تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, لیکن انکار کسی نے نہیں کیا, لیکن سر کسی نے منڈوایا, بال نہیں کٹوائے. ان کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے, اب سر کیسے منڈا دیں, احرام کیسے کھول دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں خیمے میں گئے, تو ایک زوجہ مطہرہ نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا ان کو, لیکن اس وقت جذبات بنے ہوئے ہیں, یہ سر منڈانے کو تیار نہیں ہو رہے, انکار بھی نہیں کر رہے. تو زوجہ مطہرہ نے پتہ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زوجہ مطہرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مشورہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود باہر جا کر نہ سر منڈا لیں بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈایا اپنا, سر دھڑا دھڑ سارے صحابہ نے اپنے سر منڈوا لی. اب دیکھیے بیوی نے مشورہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. حالانکہ میں نے پھر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست وحی بھی آتی تھی, محتاج نہیں تھے وہ صحابہ سے مشورے کی. تو اس لیے بیوی سے مشورہ. اور میں تو بعض گھرانوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان گھرانوں کو اور مضبوط کرے, بعض گھرانوں کے اندر میں نے دیکھا چھوٹے بچوں سے بعض کاموں میں مشورہ لیتے ہیں. میں نے بڑے بچے کہا ہی نہیں, پڑھے لکھے بھی نہیں کہا, بٹھا لیتے ہیں سب کو, ہاں بھئی اب یہ بات ہے, اب اس بارے میں ضرور نہیں کہ کاروباری اور بڑے اونچے معاملات مشورہ کیا جائے. چھوٹے بچوں سے بسا اوقات ان کا ذہن اتنا تیز ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو بڑوں کے ذہن میں نہیں آتی. جی آگے تشریف لے آئے. باقی انشاءاللہ سوال و جواب ابھی نکاح کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ سوال کیا ایک صاحب نے, وعلیکم السلام, کیا زکوٰۃ میں کسی مستحق بالغ لڑکی کو اس کی شادی کے لیے رقم دی جا سکتی ہے اور یہ رقم وہ چاہے کسی ضمن میں خرچ کرے, مثلا جہیز میں, کھانا, متفرق اخراجات کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بالغ بچی کے پاس 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے ہوں, آج کل جو ہے وہ 1500 روپے تک کا
1260 روپے کی تولہ ہے چاندی آج کل کا ریٹ یہ چل رہا ہے. تو اس کے حساب سے یہ تقریباً 1,11,000 روپے کے قریب بنے گا. تو اگر کسی کے پاس 1,10,000 ضرورت سے زائد موجود ہے یا اس کا سونا چاندی موجود ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر ماں نے لڑکی کو مثال کے طور پر ماں نے لڑکی کو 2 تولے سونا دیا ہوا ہے، اب 1 تولہ جی جی اچھا، اگر 1,650 روپے تولہ ہو، 1,650 پھر یہ 52 تولہ کتنے بنیں گے بتا دیجیے، آپ بتا دیجیے. 85,800 جی بالکل جی بالکل جی. تو 85,800، اگر 85,800 یعنی 80,000 روپے سمجھ لیں اس کے پاس. جزاک اللہ جی جزاک اللہ. تو اگر وہ 85,000 روپیہ اس کے پاس موجود ہے تو ایسی صورت میں آپ اس لڑکی کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے. اور عام طور پر گھر والے اگر زیور وغیرہ بنا کر دے چکے ہیں اور وہ زیور نصاب کو پہنچتا ہے تب بھی آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے. اب اس کا طریقہ، اب انہوں نے شادی بھی کرنی ہے بچے کی، تو ایسی صورت میں باپ کو دیکھ لیا جائے یا ماں کو دیکھ لیا جائے. اگر باپ مستحق ہو، ظاہر ہے زیور تو بنا کے دے دیا، اب ہے کچھ نہیں، شادی بھی کرنی ہے، مسائل بھی ہیں، تو ایسی صورت میں بھرپور کوشش کی جائے کہ لڑکی والوں پر کھانے کا، جہیز کا اس کا بوجھ نہ بننے دیا جائے. یہ شادی سے پہلے باتیں طے کی جائیں، شادی کے موقع پر نہیں، موقع پر کوئی طے نہیں ہوتی پھر. تو شادی سے پہلے ذہن سازی کر لی جائے. اور اگر جو ہے وہ شادی طے ہو گئی اور اب اس کے لیے ضرورت ہے تو ایسی صورت میں بھرپور کوشش کی جائے کہ رسموں پر وہ خرچ نہ کریں. مہندی کے اوپر جو ہے نا وہ 6 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے مہندی کے رسوم پہ، اب ان کو زکوٰۃ چاہیے، بالکل نہیں. یا تو ان کو کہہ دیں کہ جی آپ رسموں پر خرچ نہیں کریں گے. اب بچی کو چیزیں بنا کر دینی ہیں تو جو ضرورت کی چیزیں اس کو آپ زکوٰۃ میں سے لے کر دے دیں، زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں جو معمول بنا ہوا ہے نا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے لے کر ساری ہندوانہ رسموں کو انجام دینا، وہ درست نہیں ہے. وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تھوڑی سی، لیکن یہ کہ ضرورت کی جو چیزیں ہوں وہ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے بنا کر دے دیں یا اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا دیں، وہ جائز ہوگا. اسی طرح مہمانوں کو کھانا کھلانا لڑکی والوں کی طرف سے جائز ہے، حرام نہیں ہوتا وہ کھانا، لیکن لڑکی والوں پر بوجھ نہ بنایا جائے. ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک عزیز 80 سال جو کہ ملازمت ریٹائر ہیں، کوئی پینشن یا آمدن نہیں ہے، اولاد بھی مدد نہیں کرتی، ان کے پاس موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ ہے، گھر کی پرانی آسائش سامان اچھے ہیں، کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے نا پہلے سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں کون سی چیزیں شامل نہیں ہیں. ایک بندہ ریٹائر ہو گیا، اب اس کے پاس، اس بندے کے پاس کئی لاکھ روپے کا گھر ہے، یہ بھی اب زکوٰۃ میں شامل نہیں. اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، سامان ہے، فرنیچر ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، اب بھی وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں. فرنیچر بہت اچھا پڑا ہوا ہے گھر کا لاکھوں روپے کا، وہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا اگر گاڑی بھی ہے گھر میں، اس کے پاس گاڑی لے کے رکھی ہوئی ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کے بعد اب تو گاڑی کو مرمت کرانے جگہ بھی بیچارہ نہیں ہوتا، لیکن رکھی ہوئی ہے، سواری بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. 52 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ بندہ ابھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، چاہے موبائل اس کا لاکھوں کا ہو، لیا ہوا ہے. اب یہ نہیں کہ لاکھوں کا موبائل لے کر اب آ کر زکوٰۃ مانگ رہا ہے، نہیں، پہلے سے لیا ہوا ہے. لاکھوں روپے اگر اس کے پاس تھا، قیمتی موبائل رکھ رہا ہے، خرید رہا ہے، لیکن ادھر سے زکوٰۃ لے رہا ہے، وہ اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے. کیا ان کی بیوی اپنے زیور کی زکوٰۃ ان کو دے سکتی ہے؟ نہیں، بیوی زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی، کس کو دی جا سکتی ہے؟ بڑا آسان سا اصول، اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنی نسل سے اوپر ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی،
اپنی نسل سے نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو بیوی اپنے زیور کی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتی، اپنی بہنوں کو دے سکتی، بھائیوں کو دے سکتی، شوہر کے بھائیوں کو دے سکتی، بہنوں کو دے سکتی، بھتیجوں کو دے سکتی. کسی ضرورت مند کو عدالت میں کیس کے لیے وکیل کی فیس زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی طلاق کا کیس ہے، کوئی مسائل ہیں، تو اس کے کیس کے لیے جو حق پر بھی ہے، سچ بھی ہے، اپنا حق لینا چاہتے ہیں لیکن وکیل کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ وکیل کو پیسے نہ دیں زکوٰۃ کے، اس مستحق کو دے دیں، وہ جہاں جی چاہے خرچ کرے، چاہے وہ فیس دینا. لیکن بندہ خود کوئی مقدمہ لڑ رہا ہو، اپنا کام ہو، پھر اپنے کام کے لیے مقدمہ لڑا اور اپنی زکوٰۃ فیس کے طور پر وکیل کو دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کا میں نے شروع میں ایک اصول عرض کیا آج کی نشست میں کہ بغیر کسی غرض کے زکوٰۃ کا مالک کسی کو بنائیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. بیچ میں غرض آ گئی نا، زکوٰۃ نہیں ہوگی. لہذا آپ اپنی فیس، اپنے مقدمے کی فیس زکوٰۃ میں سے، خود اپنی زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے. ہاں کوئی دوسرا بندہ ہے، وہ مقدمہ کو بیچارہ بھگت رہا ہے، فیس نہیں ہے اور ہے بھی حق پر، ہے بھی اس کی ضرورت، تب آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ وکیل کو دے دے. ایک نے کہا کہ سجدے میں فرض نماز مسنون دعا کو تسبیحات کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتے، اگر زبان سے کہہ دیں تو دل میں دعا کر سکتے ہیں فرض نماز کے سجدوں میں؟ تو اس کا جواب ہے کہ دل میں تو آپ جتنی مرضی دعائیں کریں. امام صاحب سجدے میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے فارغ ہو گئے. اب دل میں دعائیں مانگ رہے ہیں، زبان ہونٹ نہیں ہلا رہے، تو جتنی مرضی دعائیں مانگتے جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. زبان ہلائیں گے اگر اردو میں دعا مانگی تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے اردو میں دعائیں نہ مانگیں، دل میں مانگ لیں. ایک ساتھ امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں نماز کے آخر میں تو مقتدی بھی ان کے ساتھ ہی سلام پھیر رہے ہیں، یا جب دونوں طرف سلام پھیرے پھر مقتدی سلام پھیرے. اصل میں امام کی اتباع کرنی ہے، امام کی اقتداء کرنی ہے. امام سے پہلے نہیں کرنا، امام کے ساتھ ساتھ کر لیں یا امام کے بعد کر لیں. امام سے پہلے نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا، امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا. اگر بالفرض کسی وقت چلے جائیں تو انتظار کیجئے. آپ ایک دم رکوع میں چلے گئے، امام ابھی نہیں گیا، آپ انتظار کیجئے رکوع میں تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے، تاکہ امام کے ساتھ رکوع ہو جائے. کوشش کریں کہ امام کے ساتھ ساتھ یا امام کے بعد، امام سے پہلے نہیں. امام سے پہلے آپ سلام بھی نہیں پھیریں گے. اچھا بعض ائمہ ہوتے ہیں جو کہ نا سلام پورا رخ پھیر لیتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں، یا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کے لیے بھی طریقہ ادب یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا تو اللہ اکبر کہیں، جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو تب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر اللہ اکبر نہ کہیں. البتہ بعض ائمہ بیچارے کوئی گھٹنوں کی تکلیف ہے، کوئی یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے، وہ بیچارے آرام آرام سے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اگر اللہ اکبر کہہ دیں پہلے سے تو مقتدی سارے ہم سے پہلے سجدے میں پہنچے ہوتے ہیں. وہ ایک عذر کی بات ہو گئی، عذر کی بات ہو گئی. عام حالات میں عمل کرتے ہوئے تکبیر کہنی ہے. رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر. تو عمل کرتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنی ہے نا، تو اٹھتے ہوئے تکبیر کہہ دیجیے. کسی کو رقم قرض دی ہوئی ہے، وہ ادا کرنا چاہتا ہے مگر حالات کی تنگی کی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہا، زکوٰۃ کی مدد میں وہ رقم معاف کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اس کو قرض دیا ہوا ہے 10,000 روپیہ، وہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو زکوٰۃ ہے اس کو کسی طرح قرض میں آپ ادا کرنے میں لگائیں. تو اس کو جس کو کہتے ہیں نا ایڈجسٹ کرنا، بس ٹھیک ہے میں نے اس نے میرے دینے تھے پیسے تو میں زکوٰۃ کی مد میں سے وہ پیسے خود ہی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
پہلے اس کو مالک بنا دیجئے، اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیں، چلیں ہاتھ میں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، پھر اس کے بعد اس کو ترغیب دے دیں کہ اب تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو تم اب زکوٰۃ ادا کر دو، قرض ادا کر دو، اب تمہارے پاس پیسے آ گئے اب تم قرض ادا کر دو، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو پابند نہ کریں، دیکھو میں تمہیں پیسے دوں گا ابھی، ٹھیک، تو میرے ابھی قرض ادا کر دینا، اس کو پابند نہیں کریں گے، اگر پابند کریں گے پھر زکوٰۃ ادا کرنے میں شبہ ہو جائے گا، پابند بھی نہ کریں، وہ اس کو سمجھا دیں پوری بات کہ میں آپ کے لیے تعاون کا راستہ نکالتا ہوں تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، زکوٰۃ کا کہنا بھی ضروری نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دوں گا پھر تم مجھے واپس کرنا، یہ پری پلان جو ہے نا یہ بھی نہیں کرنا، بس اس کو مالک بنا دیں، پھر اس کو سمجھا دیں کہ جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو زکوٰۃ دے دینا، وہ قرض دے دینا میرا واپس، پھر جائز۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم دو بھائی بہنیں، دونوں بہنیں اور میرے پاس اپنا گھر ہے، بھائی نے والدین کی وفات کے بعد ہمیں حصہ نہیں دیا، اس کا موقف یہ ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے جبکہ آپ تینوں کے پاس اپنے گھر ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اکثر جو ہے نا وراثت کے مسئلوں میں یہی ہوتا ہے، پہلے وراثت تقسیم کر لیں، پہلے وراثت تقسیم کر لیں، چاہے بیچیں نہ بیچیں وہ الگ بات ہے، پہلے وراثت میں تقسیم کر لیں باقاعدہ۔ مثال کے طور پر 10 مرلے کا مکان ہے، اتنے مرلے آپ کے، اتنے مرلے، اتنے مرلے آپ کے، اب بتائیں آپ نے پیسے لینے ہیں یا جس کا بھائی کا وہ نہیں ہے گھر اس کو دینا ہے؟ تو اگر آپ اس کو مالک بنا دیں یا پیسوں کے ساتھ یا کسی طرح، بعد میں وہ اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دیں، بالکل درست۔ بیٹھے بیٹھے قبضہ کر کے بیٹھے رہیں کہ میرے پاس گھر نہیں ہے اس لیے میں گھر میں رہوں گا، آپ لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں، یہ بندہ وہاں رہنے والا گناہگار ہوتا رہے گا وراثت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یہ بندہ گناہگار ہوتا رہے گا۔ ایک دفعہ بیچ دیں یا ایک دفعہ مالک بنا دیں، پھر اس کے بعد وہ اپنا گھر تقسیم کرنا چاہیں تو کر لیں، جو لینا چاہے وہ لے لے حصہ۔ میں نے کہا جو رہ رہا ہے نا، باوجود اس کے کہ مستحق ہے، باوجود اس کے کہ وہ بیچارہ لاچار ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا، سب باتیں ایک طرف، وراثت تقسیم کرنی پڑے گی، تقسیم کرنے کے بعد پھر جو اپنا حق خوشی سے دے دے۔ ایک صاحب نے کہا میری ایک عزیزہ نے گھریلو ناچاکی سنگ آ کر اپنا معاملہ جامعہ شفیہ میں علماء کو بیان کیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ حالات کے مطابق طلاق ہو گئی۔ ایک ماہ بعد کسی مولانا صاحب نے کہا یہ تو طلاق نہیں ہوئی اور والدین نے لڑکی کو سسرال بھیج دیا، اب اس کے 3 بچے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فتوے کے بعد یہ رشتہ قائم رہتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جامعہ شفیہ میں کوئی ایک بندہ فتویٰ نہیں دیتا، آپ فتوے کو غور سے اچھی طرح دیکھیں، وہاں پوری ایک جماعت ہوتی ہے مفتیان کرام کی جو اس کے بیان کردہ مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، ظاہر ہے بیان بدل دیا، بہت سیدھی سی بات ہے، بیان بدل دی، ذرا سا بیان بدلتے ہیں لوگ، بڑے ہوشیار ہیں نا، کبھی اس کا حل کیا نکل سکتا ہے، ابھی تو مفتی صاحب کے سامنے یہ والا بیان دے دو۔ تو اس لیے اگر کوئی صاحب اس مسئلے کا حل چاہتے ہوں دوبارہ جا کر جامعہ شفیہ میں بیان دے دیں، نیا فتویٰ لے لیں، اگر وہ بیان درست ہے فتویٰ درست ہے، اگر بیان غلط ہے وہ فتویٰ غلط ہوگا، سیدھی سیدھی بات، گناہ ہوتا رہے گا۔ اگر فتویٰ صحیح ہوگا لیکن اس کو غلط فتوے پر عمل کرنا گناہ ہوگا، اس لیے ایک مولانا صاحب سے نہیں بات کریں گے۔ میرے سے خود بعض لوگ مسائل پوچھتے ہیں، پھر جامعہ شفیہ میں پوچھتے ہیں، جامعہ شفیہ والے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں اور الفاظ ہوتے ہیں وہاں اور الفاظ ہوتے ہیں، یا اندر کی بات مفتیان کرام بار بار پوچھتے ہیں، ہاں یوں ہوا تھا، یہ ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، جھگڑا تو نہیں ہو رہا تھا، یہ ساری بات اگلواتے ہیں باقاعدہ کہ بھی تھا کیا بیچ میں، پھر اس کے بیان کو دیکھ کر وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں پھر عرض کروں گا، اور اگر اس کے جامعہ شفیہ کا فتویٰ نہیں سمجھ میں آ رہا دارالعلوم کراچی میں بھیجوا دیں، اور اس فتوے کے اوپر دونوں فریق سائن کریں، اس عبارت پر دونوں فریق سائن، یہ سب سے بڑی، یہاں آ کر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دلہا والے بھی سائن کریں، لڑکی والے بھی سائن کریں، لڑکے والے بھی سائن کریں کہ یہ بیان درست ہے، پھر فتویٰ آئے نا تو دونوں کو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ بندہ بنانے کا واحد طریقہ ہے، لڑکی اپنا بیان دے کے فتویٰ لے آئے، لڑکا پھر جائے وہ اپنا بیان دے کے فتویٰ لے آئے، یہی غلطی ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا پلاٹ پر زکوٰۃ دینی پڑتی ہے کہ نہیں؟
تو اس کا جواب یہ کہ پلاٹ خریدتے وقت دیکھیں، اگر آپ نے یہ کہا میں پلاٹ خریدوں گا پھر اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا، اس پر تجارت ہوگی، یہ تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے کہ میں ایک پلاٹ لے کے رکھ لیتا ہوں، پھر جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کے کام آ جائے گا، گھر بنا دوں گا، بیچ کے شادی کر دوں گا، اس کو انویسٹ کرنا کہتے ہیں، اس کو تجارت نہیں کہتے۔ جو انویسٹ کے لیے آپ نے لیا ہو نا کہ بس پڑا رہے گا، بس ٹھیک ہے خرید، جب وقت آئے گا کسی وقت بیچ دوں گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو تجارت کے لیے ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس لیے خریدتے وقت نیت، اگر رہائش کے لیے تو بھی اس پر زکوٰۃ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ بعد میں نیت بدل گئی بیچنا، تو جب وہ پیسہ آئے گا، اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ ایک صاحب نے کہا میرے اکاؤنٹ میں اتنے روپے تھے کہ اس ماہ میں پلاٹ خرید لیا، اب اس رمضان میں زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ ہاں، ایک بندے کے اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے تھے اور یہ یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کرتا تھا، ٹھیک، اس نے جناب وہ 1 کروڑ روپے کے پلاٹ لے لیے۔ اب پلاٹ کس لیے لیا؟ تجارت کے لیے، تو زکوٰۃ دینی پڑے گی یکم رمضان کو۔ انویسٹمنٹ کے لیے لیا یا گھر بچوں کے لیے لیا، بچوں بڑے ہو جائیں گے اس وقت پھر یہ کام آ جائے گا، تو تب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سال کے دوران آپ نے سال کے اختتام میں دیکھنا ہے کہ پیسہ اتنا تھا یا نہیں۔ اگر سال کے اختتام میں پیسہ اس سے پہلے کسی اور طرح ختم ہو گیا تو اسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب بات مکمل ہوئی جی۔ ایک صاحب نے کہا یہ جو ہے نا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، آپ نے خطاب میں فرمایا کہ 5 چیزیں دین، مال، دوست، شکل وغیرہ دیکھیں، جب رشتہ کریں اگر مقدر میں وہ خاتون لکھ دی گئی ہے تو آپ یہ سب کیسے جو ہے نا وہ کر سکیں گے، ڈیسائیڈ کر سکیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا، اب وہ کہتا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تقدیر میں لکھا میں مر جاؤں گا تو بھی دوائی کھانے کا کیا فائدہ، ایسے پیسے خواہ خرچ کریں گے، اور اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے میں زندہ رہوں گا، پھر پیسے کیوں خرچ کروں؟ یہ بندہ گناہگار ہوگا کیونکہ اس کو تقدیر کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ جب پتہ نہیں ہے تو اب دیکھیں، اب اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ جی بندہ بیمار ہو جائے تو اپنا علاج کروائے، علاج کروائے۔ اگر علاج نہ کروایا نا اس نے گناہگار ہوگا، بالکل اس طرح جیسے کسی بندے کے پاس کھانا پڑا ہوا ہو اور کھانا نہ کھائے اور بھوک سے تڑپے، وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، روزہ نہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، وہ گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ بالکل اسی طرح آپ جس بات کے مکلف ہیں، آپ جس بات کا آپ کو پابند کیا گیا ہے، آپ وہ کام کیجیے۔ آپ کو کہا دین دیکھ کر رشتہ کر دیں، آپ نے دین دیکھا، سب کچھ دیکھا، اچھی طرح دیکھ بھال کے بعد میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، لیکن جو بنتے ہیں نا آسمانوں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے اصل میں، تو جب پتہ نہیں ہے تو جو ہمیں کہا گیا وہ آپ کر لیں، بس بات مکمل ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ یا بیماری وغیرہ میں انسان فوت ہو جائے تو کیا شہادت کہلائے گی؟ جی، اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہے حقیقی شہادت، وہ تو ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے اس میں شہید بندہ ہوتا ہے، وہ حقیقی شہید کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر کوئی دیوار گر جائے، کوئی عمارت گر جائے، اس کے نیچے دب جائے، جیسے زلزلہ آیا پتہ ہی نہیں چلا، لاکھوں مر گئے بیچارے، ہزاروں مر گئے، اب یہ سارے شہید جو مسلمان ہوں گے، وہ مومن ہوں گے، وہ سارے شہید۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المبطون، پیٹ کی بیماری میں کوئی مر جائے مبتلا ہو کے، جگر خراب ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، آنتوں میں کینسر ہو گیا، فلاں ہو گیا، مر گیا، یہ بھی شہید، یعنی اس کو ثواب شہادت کا ملے گا۔ کوئی پانی میں ڈوب کر مر جائے تو شہید، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ شہید، وہ بھی شہید، تو اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے، لیکن اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے، وہ شہید کے جو باقی احکام ہیں وہ اس پر نہیں ہوتے۔ ایک صاحب نے کہا مصر کے قراء داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟
تو آپ حضرات چونکہ مصر کے حالات کو نہیں جانتے نا، وہاں صرف قرہ نہیں باقی کو بھی داڑھی نہیں رکھنے دیتے. آج کل کے حالات اس طرح، اس سے پہلے کے حالات میں بہت سختی. وہاں داڑھی رکھنے نہیں دیتے تھے، حالات ایسے تھے. ترکی میں بھی یہ حالات رہے بہت عرصے تک، داڑھی نہیں رکھ سکتے آپ، قرآن نہیں پڑھ سکتے. ترکی میں تو یہاں تک تھا کہ مدرسے بھی بند ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئی تھی. تو اب آگے دوبارہ بحال ہوا ہے، ورنہ خلافت عثمانیہ کے بعد جو کچھ ہوا، ایک چن کے نا ایک عالم کو باقاعدہ قتل کیا گیا، بغیر مار ڈالا گیا. پھر اس کے بعد حالات تو ایسی صورت کے اندر مصر کے اندر بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. عام بندے کو بھی جو داڑھی والا چلا جاتا ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں وہاں ابھی بھی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کو تکلفات سے پڑھنا اور گا کر پڑھنا جیسے مصری پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، آپ نہیں فیصلہ کر سکتے، عوام فیصلہ نہیں کر سکتے گا کر پڑھ رہا ہے یا جو ہے نا وہ تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق اور خوش آوازی کے مطابق پڑھنا. یہ گانا نہیں کہلاتا. گانا کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا الگ فن ہے پورا. موسیقی ایک الگ فن ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ قرآن شہزاد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا الفوز الکبیر میں کہ قرآن میں موسیقیت بھی ہے. قرآن میں موسیقیت بھی ہے. ابھی زندہ مثال ہے ہمارے جامع شفیع کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم. تو وہ ایک دفعہ ریڈیو کے بہت بڑے پروڈیوسر تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ میرے سامنے کا واقعہ. تو انہوں نے نا کسی دن مغرب کی نماز پڑھی تو حضرت نے اس میں سورہ رحمان کی تلاوت کی. اب وہ چونکہ ریڈیو کا بندہ تھا بہت بڑا، تو اس نے حضرت کو کہا کہ آپ ریڈیو پاکستان آ کے نا پوری سورہ رحمان ریکارڈنگ کروائیں، کیونکہ جو ریکارڈنگ کے بڑے آلات ہوتے ہیں وہ وہیں موجود ہیں، بڑے مہنگے ہیں وہاں. تو باقاعدہ دن مقرر کیا گیا، دن مقرر کر کے بڑی مشکلوں سے حضرت کو راضی کیا. تو حضرت نے وہاں جا کر سورہ رحمان ریکارڈ کروائی. حضرت بہترین قاری. تو وہاں انہوں نے پھر جہاں گانے ریکارڈ ہوتے ہیں نا، جو بہت مہنگا ترین وہاں آلات ہیں، اس اسٹوڈیو کے اندر حضرت کو لے گئے. تو میں بھی ساتھ تھا. تو وہاں دیکھا تو بہت سارے سازندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پرانے پان کھا رہے ہیں، پی عجیب غریب حالات، بوڑھے سے بیٹھے ہوئے تھے. کام قسم کے سازندے ہوتے ہیں نا، ساز کے ماہر، کوئی طبلے کا ماہر، کوئی کسی کا ماہر، کوئی ہارمونیم کا، کوئی کچھ کا. وہ سارے ماہر بیٹھے، ان کو پھر ایک طرف کیا کہ ادھر آپ لوگ، وہ ریہرسل کر رہے تھے کسی گانے کی. تو ان کو ایک طرف کر دیا. تو حضرت کو پھر شیشے کے ساتھ پیچھے کمرے میں بٹھایا. تو میں بھی انہی سازندوں کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا وہاں. تو حضرت نے تھوڑی دیر پڑھا تو وہ کوئی باتیں کرتا رہا، کوئی ویسے. پھر اس کے بعد باقاعدہ ریہرسل کے بعد پھر باقاعدہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی. جب باقاعدہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی تو حضرت نے 4-5 آیتیں پڑھی ہوں گی. اس کے بعد وہ سازندے خاموش ہو گئے. بس وہ یہ ہے نا، جس سر ہلاتے رہے، کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سورہ رحمان سن کے نا ان کی، کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے، کوئی سر ہلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جب سورہ رحمان مکمل ریکارڈ ہو گئی نا، تو وہ جو ماہر ترین ساز کے ماہر ترین لوگ تھے نا، پتہ کیا کہتے ہیں بعد میں؟ کہتے ہیں ویسے ایک سر نہیں ٹوٹا تو ایک تال نہیں ٹوٹی. دیکھو نا، فن کے ماہر ہے نا، فن کے ماہر کہتے ہیں ایک سر نہیں. حالانکہ گانا تو گانے کے انداز میں پڑھا ہی نہیں انہوں نے تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھا. کہاں مد کرنا ہے، کہاں اس کو آواز کو آہستہ کرنا ہے، کس لفظ کو موٹا پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اخفا کرنا ہے. تو کوئی گانے کا ماہر ہو نا تو وہ سمجھے گا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اس لیے عام قراء کو یہ کہہ دینا کہ گانوں کی طرح پڑھتے ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا، آپ نہیں کہہ سکتے. یا تو آپ قراءت کے ماہر ہوں اور آپ فرق کر سکتے ہیں گانے میں، یا کوئی گلوکار ہو بہت بڑا، وہ فرق کرے کہ ہاں یہ قرآن پڑھا گانے کی طرف سے. اب میری چونکہ زندگی گزری ہے میڈیا کے اندر، ریڈیو میں اور فلاں میں ابھی بھی الحمدللہ کام کرتا ہوں، اپنے پروگرام کرتا ہوں، دینی پروگرام. تو وہاں تو آواز کے اتار چڑھاؤ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ جو بادشاہی مسجد کے تھے مولانا ڈاکٹر عبدالقادر آزاد صاحب، جو موجودہ خطیب ان کے والد صاحب، انہوں نے اپنی زندگی میں واقعہ سنایا تھا یہ والا، اور بعد میں اوروں سے بھی تصدیق ہوئی اس کی، کہ ایک
موسیقار تھا بہت بڑا، یہ جو گانوں کی دھنیں بناتے ہیں، بہت بڑا انگریز تھا، بہت بڑا انگریز، وہ گانوں کی دھنیں بناتا تھا. تو اس نے نا، اس کو کہتے ہیں کمپوز کرنا، کمپوزنگ. تو اس نے قرآن کی کمپوزنگ شروع کر دی، اپنے سازوں کے حساب سے نا اس کی کمپوزنگ شروع کر دی. جب کمپوزنگ شروع کر دی تو اس نے پھر کہا کہ قرآن حکیم میں سورۃ الغاشیہ میں جہاں آتا ہے نا لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، تو وہ کہنے لگا کہ یہ مسیطر کا لفظ نا کمپوزنگ کے اصولوں میں نہیں آ رہا. پھر اس نے پتہ نہیں دنیا بھر کے بڑے بڑے مسلمان علماء کو خط لکھا کہ یہ قرآن کے اندر میں باقی سارا کمپوز میں نے کر لیا، یہ والی جگہ کمپوز نہیں ہو رہی، یہ اصولوں کے مطابق نہیں. تو اس وقت کے مصر کے قراء، جامع ازہر وغیرہ کے قراء، ان کو بھی خط پہنچا. تو انہوں نے کہا آپ قرآن کو غور سے دیکھو. اب آپ بھی جا کر دیکھیے گا کہ یہ جو وہاں لست علیہم بمسیطر ہے نا، وہاں سواد لکھا ہے یا سین لکھا ہے؟ لست علیہم بمسیطر میں سواد لکھا ہے یا سین لکھا ہے؟ نہیں، لکھا کیا ہے؟ سواد لکھا ہے نا، اس کے بعد چھوٹی سی سین لکھی ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہے ویسے لفظ سواد ہے، لیکن چونکہ ماقبل آگے پیچھے یہ والے لفظ ہیں، اس لیے اس میں سین کی آواز نکالنی ہے. لکھا ہوا سواد ہے لیکن آواز آپ نے کون سی نکالنی ہے؟ سین کی نکالنی ہے. جب اس کمپوزر کو یہ بتایا گیا تو اس نے کمپوز کیا، کہنے لگا ہاں یہ بھی کمپوز ہو گیا، یعنی یہ بھی اس کے ساز کے اصولوں کے مطابق ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ ایمان قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے. تو میں گانوں کی فضیلت نہیں بتا رہا، گلوکاروں کی فضیلت نہیں بتا رہا، میں قرآن کی فضیلت بتا رہا ہوں. ادھر دھیان نہیں جانا چاہیے، اچھا ادھر دھیان نہیں جانا چاہیے. تو عوام کو نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں قاری گانوں کی طرح پڑھ رہا ہے. اب میں تقریباً 25-30 سال نا کالج یونیورسٹیز میں نعت کے مقابلے کرواتا تھا، قرات اور نعت کے مقابلے. اور آخر میں آ کر تو میں اتنا پکا ہو گیا تھا کہ میں نے الحمدللہ اب تک وہ چلا آ رہا ہے، حکومت پاکستان، حکومت پنجاب میں بھی چلا آ رہا ہے، وہ اصول و ضوابط لکھے گئے کہ جو بچہ کالج یونیورسٹی کا آ کر نعت پڑھے گا اور وہ گانوں کی طرز ہوگی تو ایسی صورت میں وہ مقابلے میں سے خارج ہو جائے گا. یعنی پڑھ لیا نا اس نے ٹھیک ہے، لیکن وہ مقابلے میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آ سکتا. وہ ضابطہ بنا دیا تھا. اب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ گانے کی طرف سے ہے کہ نہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کیونکہ رہا ساری زندگی ساز و آواز سے تعلق، ساز سے تعلق نہیں رہا، آواز سے تعلق رہا، لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا اصول و ضوابط ہیں اس کی. لہذا جو گانوں سے نعت پڑھ رہا ہو تو وہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. نعت گانے کی طرز میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ عوام جو نا بیچارے وہ تو اس طرح کے ہیں نا کہ وہ بیچارہ گیا وہاں حج عمرہ کرنے گیا، ایئرپورٹ پہ اترا تو وہ کوئی سامان لینے، میں سامان لے جاؤں گا، اس کا میں بس میں بٹھاؤں گا، میں بس میں بٹھاؤں گا. وہ لڑنے لگے دو عربی، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. دوسرے نے کہا اپنا سامان پکڑ چل کہیں اور. کیا کر رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا، دیکھو تلاوت کر رہے ہیں، میں اس لیے تلاوت سن رہا ہوں. وہ عربی میں ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے. تو ہمارا جو معیار ہے نا وہ یہ والا ہے بس، کہ کوئی عربی میں گالیاں بھی نکال رہا ہو تو ہم سمجھیں گے تلاوت کر رہا ہے. نہیں، شعور نہیں ہے نا، شعور نہیں ہے. تو جس کو ساز کا شعور ہے وہ اگر کہے کہ یہ گانے کی طرح سے نعت پڑھ رہا ہے، گانے کی طرح سے قرآن پڑھ رہا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی بات کو مانا جائے گا. عوام کی بات کو نہیں، عوام کو کہنا بھی نہیں چاہیے. ہم کا کیا فائدہ گناہ اپنے سر لینے کا. پڑھیں گے سین کا سواد پڑھیں گے، پر بھی پڑھتے ہیں، اس کو موٹا کر دیا. لکھا ہوا کیا ہے؟ اوپر چھوٹی سین لکھی ہوئی، سواد لکھا، اور اوپر چھوٹی سی کیا لکھی ہوئی ہے؟ سین. اس کو سین ہی پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر. سین ہی پڑھنا. جی وہاں بھی چھوٹا سا سین لکھا ہے. جی سین پڑھنا، کھل کر سین پڑھنا، سواد نہیں پڑھنا، ورنہ وہ گلوکار پریشان ہو جائے گا. یعنی مانا کیا کہ وہ غلط ہو جائے گا، تجوید کے قواعد کے مطابق نہیں ہوگا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدت کا مسئلہ ہے. لڑکی کو 4 جنوری 2023 کو طلاق ہوئی. لڑکا 2022 میں UK چلا گیا تھا، اس نے وہیں سے طلاق دی.
لڑکی کی بہن کی منگنی ہے، لڑکی منگنی میں شرکت کرنے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے نہیں، چونکہ ابھی لڑکی کی فیملی میں طلاق کی بات اوپن نہیں کی گئی۔ اچھا، ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر 2 سال 3 سال لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ ہی نہیں سکے، مل بھی نہیں سکے، وہ آیا ہی نہیں یو کے سے، لاہور آیا ہی نہیں، پاکستان آیا ہی نہیں، اب اس نے طلاق دی ہے تو عدت طلاق کے بعد ہوتی ہے، چاہے وہ 2-3 سال نہیں آیا تب بھی اس کی اب عدت شروع ہو گئی۔ اور عدت گزارنا 3 قروء یعنی 3 حیض تک، 3 مینسز تک، 3 مہینے نہیں، 3 مینسز تک عدت گزارنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 مینسز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب دیکھیں کہ 3 مینسز ان کے پورے ہو گئے کہ نہیں، اگر پورے ہو گئے تو یہ بلا قرار جا سکتی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا نا وہ یہ کہ اس کی بہن کی منگنی ہے، ابھی انہوں نے طلاق اوپن بھی نہیں کی، لوگوں کو بتایا بھی نہیں کہ بھی اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو یہ دن کے وقت میں اگر جانا اس کا بے انتہا ضروری ہو تو یہ دن کے وقت میں کچھ دیر کے لیے جا سکتی ہے، پھر دوبارہ واپس اسی گھر میں آ جائے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بیمار ہو گئی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے۔ اب بینک والے جو ہے نا وہ بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سامنے آ کے سائن کریں، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھا وغیرہ چیک کرنا ہو تو وہ خود گھر آ جاتے ہیں، وہ بہت واقفیت ہو تو پھر کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے آ کے یہاں سائن کریں، یہاں تو بینک جانا، کوئی اور اس طرح کے ضروری کاغذات ہیں، عدالت جانا ہے، وہاں وکیلوں سے ملنا ہے بولا، تو وہ دن میں جائے اور واپس آ جائے، رات نہ گزارے وہاں، رات نہ گزارے۔ اسی طرح منگنی کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی مجبوری بیچاروں کے بھی، ظاہر بھی نہیں کر سکتے، ظاہر کریں گے تو وہ تو جو منگنی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگی پھر، اس لیے ٹھیک ہے، لیکن اب کوشش کریں زیادہ دیر نہ رہیں اور رات وہاں نہ گزاریں اور بیکار کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، وہاں گانے بجانے میں فلاں میں شریک نہ ہوں۔ اور زیب و زینت، اہم ترین جو پوائنٹ ہے نا وہ زیب و زینت اختیار کرنا گناہ ہے، یہ سادے کپڑوں میں جائے، یہ میک اپ بھی نہیں کر سکتی، عدت کے دوران میک اپ کرنا ناجائز ہے، زیب و زینت اختیار کرنا ناجائز ہے، اس لیے یہ میک اپ بھی نہیں کرے گی، سادے کپڑوں میں جائے گی اور رات وہاں نہیں رہے گی، تب اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے دولت کی فضول خرچی میں اعتدال کیسے کریں؟ جی فضول خرچی کو نا پہلے سمجھنا ہے۔ فضول خرچی کہتے ہیں، ایک ہے 2 لفظ آئے قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے، ایک ہے تبذیر، ایک ہے اسراف، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنا، اگر گناہ کی جگہ خرچ کیا جائے نا پھر اعتدال کا نام نہ لیں، پھر تو 1 روپیہ خرچ کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کی جگہ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہ جائز جگہ ہے، جائز جگہ، اب اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جگہ، جائز جگہ ہے وہاں بلا ضرورت خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ کھانا پکایا اتنا، بعد میں ضائع ہوا، پھینکنا پڑا، گھر میں روٹیاں عادت ہے بس کھانا پکا لیا، بعد میں اب وہ الگ بات ہے کہ بچ گیا تو کسی غریب کو دے دیا، کام آ گیا، وہ ٹھیک۔ تو دولت خرچ کرنے میں، فضول خرچی میں اعتدال کیسے کریں گے کہ آپ کنجوسی سے بھی بچیں گے، کنجوسی سے بھی بچیں گے۔ کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جگہ بھی وسعت ہوتے ہوئے خرچ نہ کرنا، یہ کنجوسی۔ اچھے خاصے پیسے ہیں، نہ ایکس رے کروا رہے ہیں، نہ دوائی لے رہے ہیں، نہ علاج کروا رہے ہیں، نہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، خرچ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا جی۔ تو ایسی صورت کے اندر بھرپور کوشش کیجیے کہ جہاں ضرورت کی جگہ وہاں ضرورت کے مطابق خرچ کر لیں، ضرورت کی جگہ وسعت ہے گنجائش کے مطابق خرچ کر لیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا وہ سخاوت ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے، وہ فضول خرچی نہیں۔ دیکھیں مولانا یہ ہر سال عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، اب 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ کا عمرہ ہوتا ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں ہے، نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ فرض حج کر لیا پھر حج کرنے جا رہے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ 1 بکرا قربانی کا واجب ہو رہا ہے، یہ 3 بکرے قربان کر رہا ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ سخاوت ہے۔ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ بھارت کے ممالک میں چور راستے اسمگلروں کے ذریعے جانا جیسے یورپ وغیرہ، تو اس صورت میں موت خودکشی کے مترادف نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ جی باہر کے ممالک میں چور راستوں سے اسمگلروں کے ذریعے جانا اپنی زندگی کو تباہ کرنا ہے،
اپنی زندگی کو تباہ کرنا. لوگ نہیں دیکھتے. جتنی مشقت وہاں اٹھانی ہے نا، وہاں جا کے جھاڑو بھی دے لیں گے، باتھ روم بھی صاف کر لیں گے، فلاں بھی کر لیں گے، برتن بھی مانج لیں گے. اللہ کے بندے اس سے کم مشقت کر کے تو پاکستان میں زیادہ کما سکتے تھے، زیادہ کما سکتے. تھوڑی سی تجارت کر لیں، تھوڑے سے پھل لگا لیں، تھوڑا سا فلاں کر لیں، آپ یہاں کما لیں گے زیادہ. اپنی زندگیوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. ہے بھی گناہ کی بات، ہے بھی گناہ کی بات. جی آپ کا بیان سنا تھا تو رسول نے جا کر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ساری زندگی کسی بچے کو دیکھنا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر سنت ہے تو ہم بھی نہیں ماریں گے، لیکن 3 سے 4 مدرسے ایسے تھے. وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کا بھی ذہن بنایا ہوا اور ماں باپ کا بھی، کہ حدیث میں آتا ہے جس جگہ پہ استاد مارتا ہے اس جگہ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو ہم اس لیے بچوں کو مارتے ہیں اور بے انتہا بچوں کو مارتے ہیں، تو ہم کی اصلاح میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جہاں استاد کی مار پڑے تو وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یہ حدیث ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک، ان سے حدیث کا حوالہ لے لیں، پھر اس کے بعد بات ہوگی، پھر اس کا جواب بھی ہوگا. کیا میں یہ بتا کے ڈرا سکتا ہوں ان کو کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے کہ انسان جلتا ہے، جل کر راکھ ہو جاتا ہے؟ بس یہ تقریر ہے نا، اور پہلے یہ دین سیکھ لیں پھر اس کے بعد تقریر کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں تقریر کرنی. ٹھیک ہے، بس اتنی بات سمجھانی بھی، بچوں کو نہ مارا کریں، بس آگے بحث نہیں کرنی، بحث بالکل نہیں کرنی. اچھا بس سن لیا، ایک دین کی بات پہنچا دی، اگلا مانے یا نہ مانے، منوانے کی پوزیشن میں بھی نہیں آنا. اچھا بات بتا کے فارغ. منوانے کی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھا. آپ کہاں سے آ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کا کام ہے بات پہنچا دیں، آگے مانے یا نہ مانے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں اسلام لائے، کیوں نہیں ایمان قبول کیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام ہے بات پہنچا دیں. تو آپ بات پہنچا کے چپ، بس آسان سی بات. کیا حالت جنابت میں مرد قرآن کی تلاوت زبانی کر سکتا؟ جی نہیں، جنابت کی حالت میں زبانی ایک آیت بھی پوری نہیں پڑھ سکتے. ایک صاحب نے کہا میرے دوست بہت گالیاں دیتے ہیں، میں انہیں بہت سمجھاتا ہوں پر وہ نہیں رکتے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا یہ کہ آپ کہتے جائیں، آپ نہ روکیں. انہوں نے کہا ہے وہ گالیاں بہت دیتا ہے، میں بہت سمجھاتا ہوں، وہ رکتا نہیں ہے. ٹھیک، وہ گالیاں دینے سے نہیں رکتا، آپ سمجھانے سے نہ روکیں. سمجھاتے ہیں آپ کا کام پورا ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ کبھی دل میں ڈال دے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا درس لوگوں کو بتاتا ہوں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ تو مولوی بن گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ، اب آپ انہوں نے یہی پوچھا نا میرے لیے کیا حکم ہے، تو اس کا جواب کہیں الحمدللہ. جب کوئی دین کی بات بتائیں اور اگلا کہیں تو مولوی بن گیا تو پھر کیا کہنا؟ الحمدللہ. اس لیے کہ ہمارے ہاں مولوی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو 8 سال دینی تعلیم حاصل کرتا ہے. میری جو جامعہ شفیع کی پرانی سند ہے نا، میری پرانی سند، اس کے اوپر باقاعدہ مولوی لقب ہوتا ہے. ہم اپنے ہاں جامعہ شفیع میں جو صرف حافظ ہوتے ہیں نا، جو صرف قاری ہیں، صرف حافظ ہیں، داڑھی ماشاءاللہ رکھی ہوئی نیک ہے، ہم ان کو مولانا بالکل نہیں کہتے، مولوی بالکل نہیں کہتے. پوچھتے ہیں آپ مولوی ہیں کہ نہیں؟ مولوی کہتے ہیں جو 8 سال درس نظامی مکمل کر لیتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میری جامعہ شفیع کی جو پرانی سند ہے نا، 8 سے 48 سال پرانی سند، تو اس سند کے اوپر پتہ کیا لکھا میرا نام؟ المولوی محمد یوسف لاہوری، محمد یوسف خان لاہوری. اس لیے کہ اس وقت جامعہ شفیع کی پوری کلاس میں لاہور میں سے پڑھنے والا میں اکیلا ہوتا تھا. اس پوری کلاس میں سے 200-250 بچوں میں سے لاہور سے کوئی نوجوان پڑھنے والا وہ میں اکیلا تھا، باقی سب دور دراز سے آئے ہوئے تھے. عجیب بات. اب تو خیر لاہور والے بہت سارے ماشاءاللہ آ گئے. تو وہ باقاعدہ ہمارے نام کے ساتھ کیا لکھا ہوا تھا؟ المولوی. 8 سال رگڑے کھانے کے بعد ملتا ہے یہ نام. تو اب ان کو دین کی تھوڑی سی بات بتائی، اگلا ان کو مولوی کہتے، جواب میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.